بہرکیف میں نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے شمائل پر ایک کتاب کی جمع و ترتیب کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اس مجموعہ میں شمائل سے متعلق ان تمام روایات کو لیا جو امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی مسند میں جمع کی ہیں۔ البتہ ان روایات میں جو مکرر تھیں انہیں حذف کر دیا اور روایات کی اسانید حذف کر دی تاکہ اطناب سے بچا جا سکے۔ امام ترمذی نے جو ترتیب قائم کی تھی میں نے اس سے بھی گریز کیا اور ایک نئے طریقہ اور نئے اسلوب پر اس مجموعہ کی ترتیب و تدوین کی، اور ترمذی کے علاوہ حسب ذیل اہم اور بنیادی کتب سے بھی استفادہ کیا تاکہ اس موضوع پر ایک اچھوتی اور منفرد کتاب بن جائے، اور اس مجموعہ کا نام وسائل الوصول الی شمائل الرسول رکھا۔ الشمائل امام ترمذی، المصابیح امام بغوی، احیاء علوم الدین امام غزالی، الشفاء قاضی ایاز، التہذیب امام نووی، الہدی النبوی امام ابن القیم جوزی، الجامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی، شرح الجامع الصغیر امام عزیزی۔ یہ جو کتابیں یہ 8 کتابیں جو میں نے ابھی جن کے اسماء گرامی میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ ہمارے پاس الحمدللہ قبلہ والد محترم کی کلیکشن میں یہاں تک موجود ہیں۔ المذاہب امام قسطلانی، کشف الغمہ امام شعرانی، طبقات الاولیاء امام مناوی یہ بھی موجود ہے، کنز الحقائق امام مناوی یہ بھی موجود ہے، حاشیہ الشمائل شیخ ابراہیم باجوری۔ روایات میں جو مشکل اور غریب الفاظ تھے مستند لغات کی مدد سے حواشی میں ان کی تشریح کر دی گئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے شمائل پر یہ ایک مختصر اور عام فہم مجموعہ قارئین کی نظر ہے۔ بعض شمائل کے ذکر میں راوی یعنی کہ صحابی کا نام کا بھی ذکر کر دیا اور اس حدیث کے ماخذ کی بھی وضاحت کر دی، اور بعض روایات میں صرف راوی یعنی صحابی کے نام پر اکتفا کیا ہے، بعض روایات میں صرف حدیث کا متن ذکر کیا ہے، راوی اور ماخذ دونوں کے ذکر سے گریز کیا ہے کیونکہ ماخذ معلوم و مذکور ہیں، ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے قطعاً کوئی روایت یا واقعہ نہیں کیا گیا۔ یہ کتاب 8 ابواب پر مشتمل ہے جس کی ترتیب و تقسیم حسب ذیل ہے۔ پہلا باب نسب اسماء شریفہ، دوسرا باب حلیہ مبارک، تیسرا باب لباس اور ہتھیار، چوتھا باب کھانا پینا اور سونا، پانچواں باب اخلاق و عادات، چھٹا باب عبادت ذکر و شغل، ساتواں باب مختلف احوال دعائیں نسائے، آٹھواں باب علاج عمر شریف مرض الوفات اور وصال۔ جمع شمائل کا مقصد۔ نبی علیہ السلام کے شمائل جمع کرنے سے یہ مقصد نہیں کہ محض ایک تاریخ کی حیثیت سے لوگ اسے جانیں اور پڑھیں اور مجلسوں کا موضوع بنائیں اور اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اس سے دلیلیں تلاش کریں، بلکہ ان کے جمع کرنے اور پیش کرنے سے مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کے محاسن اخلاق کو پڑھ کر روحانی انبساط محسوس کریں اور آپ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے ذکر و بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک شاعر اپنے ممدوح کے محاسن بیان کر کے اس کا قرب اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی محبوب اور ممدوح کی شان میں قصیدے کہنے کی نسبت نبی علیہ السلام کے محاسن اور اخلاق حمیدہ کا ذکر جمیل کہیں زیادہ قلب و روح کی فرحت اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی، جیسے حسان بن ثابت اور عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خوشنودی کا اظہار کیا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جو لوگ آپ کے شمائل اور فضائل کی جمع و ترتیب اور اشاعت میں جد و جہد کریں گے، یقیناً وہ حضور کی توجہ اور نظر عنایت اور طرف ملتفت پائیں گے۔ میں نے اس امیدوار بھروسہ پر اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ مجھ گناہگار پر آپ کی نظر کرم ہو جائے۔ آپ کے ذکر جمیل کی برکت سے ہم گمراہی کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی میں آ جائیں اور محرومی اور بدبختی کے بدلے سعادت سرمدی ہمارا نصیبہ بن جائے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کی جزا صرف
خدا ہی دے سکتا ہے۔ خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہلاکت اور گمراہی سے نجات دلائی۔ خدا نے ہمیں کائنات کی بہترین امت بنا کر بھیجا، اپنے پسندیدہ دین سے نوازا، دین و دنیا کی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہمیں حصہ وافر عطا کیا اور اس کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور اس تمام تر سعادت اور نیک بختی کی رہنمائی کرنے والے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام کے شمائل کی جمع و ترتیب سے یہ بھی منشا ہے کہ آپ کے عادات و خصائل اور اوصاف حمیدہ کی معرفت سے دل میں حضور کی محبت جاگزیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان فطری اور طبعی طور پر اوصاف حمیدہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف سے بڑھ کر کس کے اخلاق و اوصاف ہو سکتے ہیں؟ جس شخص کے دل میں قبول حق و سعادت کی ذرا سی بھی صلاحیت ہے، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کے محاسن اخلاق کے ذکر سے آپ کی محبت اور بڑھے گی۔ نبی علیہ السلام سے بندہ کو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی خدا سے اپنی خوشنودی، دائمی سعادت اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا، اور پناہ خدا جو حضور کی محبت سے جتنا دور اور بے بہرا ہوگا اتنا ہی خدا کی ناراضگی، ابدی شقاوت اور آخرت کی جاں گسل سختیاں اس کا نصیبہ بنے گی۔ اور آپ کے اخلاق و اوصاف کے جمع کرنے اور ذکر کرنے سے یہ بھی مقصد ہے کہ انہیں پڑھ کر ہمیں آپ کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو، آپ کی سخاوت، حلم و بردباری، زہد و قناعت اور تواضع کو ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں کہ یہی اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے اور دین و دنیا کی ابدی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اے اللہ، حق و صداقت کے جادہ مستقیم میں تو ہمیں آپ کی سچے پیروی کرنے والوں میں بنا، اور اے اللہ، قیامت کے روز ہمارا حشر و انجام اسی حال میں ہو کہ ہم آپ کی محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوں اور آپ کے زیر سایہ ہوں۔ آمین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یوسف بن اسماعیل النبہانی۔ سامعین، آج کا ہمارا سیشن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ان سے سبسکرائب کروائیے، تاکہ دیگر آپ کے دوست احباب، آپ کے فیملی ممبرز بھی اس قیمتی اثاثہ ہے اس سے وہ بھی مستفید ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔